وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا راغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور پھر ہم نے کہا کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، اور تمہارے لیے زمین ہی پر ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں 2-3 باتیں وضاحت کے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی جو جنت تھی نا، جو جنت مرنے کے بعد ملنی ہے نا، یہ اس سے چھوٹی جنت تھی۔ علماء نے لکھا ہے جو مرنے کے بعد ملنے والی جنت ہے وہ بہت بڑی اور بہت لذتوں کے ساتھ ایسی جنت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ اللہ رب العزت سورۃ الف لام میم سجدہ میں کہتا ہے کہ کوئی ایسی اس جنت میں آپ کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی آنکھ، کوئی تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو جنت اللہ نے اپنے کامیاب بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام جس جنت میں اترے تو ان کا دھیان جو ہے نا وہ گندم کے دانے کی طرف بھی گیا، ان کو اماں حوا کی بھی یاد آئی، اماں حوا کو بھی ان کو دیا گیا، تو اس کے اندر ان کی خواہشات کی کچھ تکمیل رہتی تھی جس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر جو اصل جنت ہوگی مرنے کے بعد، وہ تو وہاں پر تو جنات اور شیاطین کا داخلہ بالکل ناممکن ہے۔ اس جنت میں ابلیس بھی پہنچ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے آسمان کے قریب کہیں کوئی جنت تھی، یا کہیں بلندی پر تھی، یا کہیں خلاؤں میں یہ اونچی جگہ پر تھی، تو بہتر تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابلیس کا وہاں جانا ممکن تھا، تو اس جنت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ اس جنت سے نیچے کہیں جنت تھی، جو ایک بہت خوبصورت عمدہ اعلیٰ ترین باغ تھا جس میں پھل پھول تھے، جہاں پر رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں جو ہے نا یہ آزمائش کے طور پر آدم علیہ السلام کو وہاں رکھا گیا، پھر وہاں سے زمین کے اوپر بھیجنا اصل میں مقصود تھا، اور پھر زمین میں بھیجا گیا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی جو ہے نا یہ اس جنت سے نیچے آنا اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ زمین کے اوپر اتر کر جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا، کہ جب انسان کا دشمن ہوگا، تو دنیا جو ہے یہ دشمنی کا، خطروں کا، آزمائشوں کا، جھگڑوں کا گھر ہے، اور ان ساری کانٹوں سے بچ کر کیسے زندگی گزارنی ہے، ان سے بجائے لوگوں سے الجھنے کی بجائے، لوگوں سے جھگڑنے کی بجائے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، اپنے آپ کو کامیاب کیسے کرنا ہے، یہ سارے فسادات اس دنیا میں اس زمین پر ہونے ہیں۔ اس بات کی بھی اس آیت کے اندر نشاندہی ہے۔ ان فسادات سے بچنا کیسے ہے، قتل و غارت سے کیسے بچنا ہے، اور دشمنیوں سے کیسے بچنا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو یہاں پہ کوئی آزمائشیں، مشکلیں، دشمنیاں، خطرات سے نہیں کھیلنا پڑے گا، یہ تو اللہ نے اس آیت کے اندر ہی بتا دی ہے۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے دین اسلام ایک واحد ایک طریقہ ہے۔ جو بندہ دین اسلام کی باتوں کے اوپر عمل کرے گا، حدیث کی دعاؤں کو پڑھے گا، سنت والی زندگی گزارے گا، اور وہ خصلتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں تھیں، ان خصلتوں کو اپنائے گا، صبر کرے گا، اور ہر بات کا بدلہ اور انتقام نہیں لے گا، معاف کرنا سیکھے گا، درگزر کرنا سیکھے گا، اور ہر چیز کے لیے مرا نہیں جائے گا کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ کپڑے لینے ہیں، میں نے یہ چیزیں لینی ہیں، میں نے یہ جوتے لینے ہیں، میرے یہ خواب ہیں، میرے یہ ڈریم ہیں، اور اس کے لیے چوری، ڈکیتی، حرام، حلال، جائز، ناجائز اس کاموں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ دین اسلام یہ جنا کہ راستے کے اوپر اگر وہ چلے گا تو وہ ان سارے فسادات سے بچے گا، ورنہ اس کا نفس ہی اس کو جنا ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ شیطان مردود اس کو گمراہ کرے گا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ انسان جب بھی دین اسلام سے دور ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا دین اسلام بے نیاز ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین اسلام کو کوئی اگر قبول نہیں کرتا
تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دین اسلام کسی کو زبردستی اپنے اوپر چلنے کی وہ کے لیے نہیں آمادہ کرتا۔ یہ تو انسان کی اپنی بھلائی ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائے اور اس راستے کے اوپر چلے تاکہ وہ ان سارے مسائل سے بچ جائے۔ اور اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو اللہ رب العزت کی گارنٹی ہے، وعدہ ہے، اللہ رب العزت کی وہ مدد ساتھ آئے گی، اللہ رب العزت اس کو بچائے گا، اللہ اس مشکل سے نکالے گا، ان خطرات سے نکالے گا، اور اللہ اس کو ہر حال میں کامیابی کے راستے کے اوپر لے کر آخرت میں کامیابی ابدالآباد جنت اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا یہ فسادات کا جڑ ہے۔ یہاں پر ہر دن جو بھی سورج نکلتا ہے نا، ہر دن ایک نئی مشکلات لے کر آتا ہے، نئی آزمائشیں لے کر آتا ہے، نئی مصیبتیں لے کر آتا ہے، نئی مشکلیں لے کر آتا ہے۔ دنیا تھوڑی دیر جو ہم مسکرا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ہماری ان مشکلات سے تھکن کو اتارنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے آدمی سارا دن کام کر کے رات کو گھر میں آتا ہے نا، تھوڑی دیر سونے کے لیے آتا ہے، صبح پھر اس نے کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو تھوڑا سا آرام کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی سی مسرتیں ہوتی ہیں، یہ تو اس لیے خوشی ہوتی ہیں کہ دوبارہ ان مشکلات سے گزرنے کے لیے انسان مینٹلی پریپیئر ہو جائے۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر دل لگا لینا کہ یہی سب خوشی ہیں، یہی ساری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے آپ تو کبھی کھلکھلا کر مسکرائے نہیں، اور آپ کا دل تو ایسے وہ آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہو، اتنے غم زدہ رہتے تھے۔ یہ دنیا غموں کا گھر ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں پہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ وفائیں بکتی ہیں، یہاں پر رشتے بکتے ہیں، یہاں پر انسان بکتے ہیں۔ تو یہ اس دنیا کو اگر کوئی اس کی گہرائی کو سمجھ لے، یہ تو دنیا نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ یہ جیسے ایک بوڑھی، اس کے بارے میں مثال یوں آتی ہے حدیث میں، ایک بوڑھی، اتنی بوڑھی عورت جس کے دانت ختم ہو گئے ہوں، جلد جھرجھری پڑ گئی ہوں، اور وہ اس کو میک اپ کروا کے عمدہ لباس پہنا کے اور اس کو دلہن بنا کے سامنے پیش کر دیا جائے، حالانکہ وہ سب دھوکا ہوتا ہے۔ تو اندر سے تو وہ بوڑھی عورت وہ بالکل خستہ حال ہوتی ہے، ہر چیز اس کی تباہ ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اس بوڑھی عورت کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو حوروں کے وعدے کیے ہیں، جو نعمتوں کے وعدے کیے ہیں، جو اپنے نہروں کے وعدے کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، سارے مل کر تصور بھی کرنا چاہو نا تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہم نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ آیت کو قرآن پاک کی آیات کے اندر آپ ایک تصور میں چلے جایا کریں۔ تصور میں جانے سے پھر آپ کو حقیقت اللہ پاک آپ کا دل کے اوپر کھولنا شروع کر دے گا۔